وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم ماہ مبارک کے روزے رکھنے کے بعد، ڈھیر ساری عبادتیں کرنے کے بعد، تلاوت کلام پاک کرنے کے بعد، اور دعا، ذکر و اذکار جیسی ڈھیر ساری اچھی باتیں اور اچھے کام کرنے کے بعد ہم نے عید منایا، اور عید کے دن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے بے انتہا فضل و اکرام سے محظوظ ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس جمعے کے دن جمع ہوئے ہیں۔ عزیز بزرگوں، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں، اس موقع پر ہمیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جن چیزوں کو لے کر ٹریننگ دی گئی، وہ ٹریننگ اصل میں سال بھر کے لیے تھی، وہ کوئی وقتی طور پر یا پھر ایک موسم کی عبادت کے لیے نہیں تھی۔ مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھوائیں اور نمازیں پڑھوائیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے وہی رفتار جو بے ڈھنگی پہلے تھی اب بھی ہے، اس اصول پر چلانا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یاد رکھ لیں، یہ اسلام کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب روزے فرض قرار دیے، اس وقت اللہ نے یہ کہا کہ یہ روزوں کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے اگلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے،
تاکہ کیوں فرض ہے؟ تاکہ تقوی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر، یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے مخصوص نہیں، یہ رمضان کے بعد کے لیے مخصوص ہے۔ رمضان تو ایک ٹریننگ سیشن تھا جس میں یہ تقوی پر کیسا عمل کرنا چاہیے اسے عملی نمونہ دے کر سمجھایا گیا۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ آپ حلال چیزوں کو بھی وقتی طور پر چھوڑ دیں۔ جیسے کھانا پینا حلال تھا، لیکن رمضان میں دن میں یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، تاکہ وہ چھوڑنے کا ملکہ، تاکہ وہ چھوڑنے کی عادت پڑے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی آدمی کچھ چھوڑنا سیکھے، یہ اصل مقصد تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں جب آدمی نے ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو ترک کر کے اپنے اندر جب وہ ملکہ بنا لیا، اب اسے آگے بڑھ کر غیر رمضان کے موقع پر اسے صرف اب حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، اب صرف حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اب چونکہ چھوڑنے کی اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی، جب آدمی اس پریکٹس کے اندر اتر گیا تو اب غیر رمضان میں اب صرف حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں سننا چھوڑنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں دیکھنا چھوڑنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں کھانا چھوڑنا ہے۔ اب صرف حرام کردہ چیزیں جو کہ بہت کم ہیں، حلال چیزوں کی کوئی گنتی نہیں، حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ چونکہ حرام چیزیں کم ہیں، انہیں گنتی میں لایا گیا اور کہا گیا کہ ان گنتی کے چند چیزوں کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کے دل میں تقوی باقی رہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا، جیسے ہی انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی، انہوں نے اپنے آپ کو رہا کر لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب رمضان کے بعد چونکہ ہم نے بہت عبادت کر لی، چونکہ ہم نے تہجد بھی پڑھی، چونکہ ہم نے تراویح بھی پڑھی اور ہم نے خوب دعائیں کی، ذکر و اذکار کیا، اب ہمارے لیے ریسٹ کا موقع ہے، تو ہم جو چاہیں کریں، ایک شتر بے مہار کی طرح اپنے آپ کو میدان میں پا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، رمضان کا یہ ہرگز مقصد نہیں۔ اسلام میں کوئی وقتی عبادت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام آپ کو ایک پہر کے لیے یا پھر ایک مدت کے لیے اچھا اور اس کے بعد جیسے چاہے رہے، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ آدمی استقامت کے ساتھ رہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہمیشہ باقی رہے اور اللہ کے دین میں ہمیشہ باقی رہے، اس کے اندر نماز کی پابندی ہمیشہ باقی رہے، اس کے اندر حرام چیزوں کو چھوڑنے کا ملکہ، حرام چیزوں کو چھوڑنے کی عادت ہمیشہ اس کے اندر رہے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ نے کہا بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد ثبات قدمی کے ساتھ اس ایمان میں ٹھہر گئے، اس ایمان میں جڑ گئے، اس ایمان میں ڈٹ گئے۔ کیا معنی ڈٹ جانے کا؟ کیا معنی استقامت لانے کا؟ وہ یہ کہ جن چیزوں پر ہم نے ایمان لایا، جن چیزوں پر ہم نے اس کی عبادت کی اور جن چیزوں کو ہم نے اپنایا اور جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا اسے ہمیشہ کرتے رہیں، یہی معنی ہے استقامت کا، یہی معنی ہے ثبات قدمی کا۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ جو رحمت کے ہیں انہیں بھیجتا ہے اور وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ سے مت ڈرو، غم میں مت پڑو، تمہارے لیے تو جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ثبات قدمی کے ساتھ، جو لوگ استقامت کے ساتھ دین پر رہتے ہیں،
یہی اسلام کا اصل مقصد ہے. وقتی طور پر، ٹیمپروری طور پر عبادت کرنا، وقتی طور پر اللہ کو خوش کرانے کی کوشش کرنا، اور جیسے رمضان چلا گیا اور ان چیزوں میں اپنے اندر تبدیلی لانا، یہ اصل مقصد نہیں ہے. یاد رکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ تو سچا ہے اور سچوں کو قبول کرتا ہے. اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ڈھونگ رچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھ لیں، اگر آپ نے رمضان میں سچے معنی میں عبادت کی ہے، اگر آپ نے رمضان میں سچے معنی میں نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ کو وہ سچائی ثابت کرنی پڑے گی. آپ کو سچائی کے ثبوت دینے پڑیں گے. اور یہ سچائی کے ثبوت کیا ہیں؟ ثبوت یہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں وہی عمل کر کر دکھائیں، کیونکہ غیر رمضان میں بھی وہی اللہ ہے جو رمضان میں اللہ ہوا کرتا تھا. اور رمضان میں جسے آپ نے رب مانا، جس کے سامنے آپ نے عبادتیں کی، وہی رب ہے جو غیر رمضان میں بھی ہے. تو پھر رمضان میں یہ طریقہ کیوں اور غیر رمضان میں یہ رویہ کیوں؟ دھوکہ دینے کی تو کہیں کوشش تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ کے پاس یہ ٹھکانے کی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں. یاد رکھ لیں، جو لوگ رمضان میں اچھے بنتے ہیں اور غیر رمضان میں پھر برے بن جاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل میں اللہ کے سامنے ناٹک رچا رہے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ اسے دھوکہ دیتا ہے. اللہ نے منافقین کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ لوگ اللہ کے سامنے ڈھونگ رچا کر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ عین موقع پر اللہ انہیں دھوکہ دے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ اب ہمارا ہو گیا، عبادتیں ہوئی، چند برکات ہوئے، چند فائدے ہوئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے. اب اسی راستے میں آگے بڑھتے ہیں اور اچانک ایک ایسی مصیبت آئے گی، اچانک ایسی پریشانی آئے گی. اس وقت چیخ چیخ کر اللہ کو پکاریں گے. اللہ اس وقت انہیں دیکھ کر کہے گا کہ جیسے تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا. یاد رکھ لیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، سچے دلوں کو دیکھتا ہے، برے دلوں کو نہیں دیکھتا. اس لیے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادت کی، اسی طریقے کو باقی رکھنا ہے، اسی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. رمضان میں جو سیکھا ہے اسی کو آگے بڑھا کر اسی پر عمل کرنا ہے. یاد رکھ لیں، اللہ نے قرآن میں جا بجا جن لوگوں نے راستوں کو بدل لیا، جن لوگوں نے اپنے طریقے کو بدل لیا، انہیں لے کر خوب ڈانٹا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہوگا یہ کہ بعض لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے ذکر سے اعراض کر گئے، اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے یہاں نیک رہے، بعد میں بدکار بن گئے. اللہ سے ڈرتے رہے، بعد میں اللہ کا ڈر چلا گیا. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے زمین میں زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے، بڑی تنگ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے تو اندھے بنا کر پیش کیے جائیں گے. ان کی یہاں بینائی نہیں ہوگی اور یہ چیخ کر کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھا کیا؟ میں تو زمین میں دیکھا کرتا تھا، میری تو زمین میں آنکھیں ہوا کرتی تھی، آج تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ جواب میں کہے گا کہ اسی طریقے سے تیرے سامنے ہماری نشانیاں آتی رہی، بار بار ہماری نشانیاں آتی رہی، تو نے ان نشانیوں کو دیکھا، کبھی مانا کبھی جھٹلایا، تیرا راستہ ڈاؤن ڈول تھا، اس لیے ہم نے تجھے آج بھلا دیا جیسے تم نے مجھے زمین میں بھلا دیا تھا. اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ کو بھلا دینا یہ بڑا ہی گھناؤنا، بڑا ہی گھناوی غلطی ہے. اللہ کو جاننے کے بعد
اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو جن لوگوں نے رمضان میں اللہ سے ڈر اختیار کی، تقوی اپنایا، اگر انہوں نے اللہ کو رمضان کے بعد بھلا دیا تو یاد رکھ لے انتہائی بدترین عذابیں آئیں گی۔ کیونکہ کوشش یہاں اللہ کو دھوکہ دینے کی ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو منافق مانتا ہے اور منافقین کے لیے بڑی ہی بدتر عذاب ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جس پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں نچھاور ہوئی اور وہ بھی اللہ کے ہاں نیک ہوا کرتا تھا، لیکن اچانک اس نے کفر کر دیا، اچانک اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تو اللہ نے اس کی مثال کتوں سے جوڑ دی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابن بعورہ، مختلف نام آئے۔ یہ صاحب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا اور خوب عبادتوں میں حصہ لیا کرتے تھے اور خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے زکوٰۃ کے پیسے مانگے، جب ان سے کہا کہ تمہیں صدقہ دینا پڑے گا، تو یہ صاحب پیسوں کی لالچ میں آ کر دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے عبادتوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کی پہچان، اللہ کا ڈر ختم کرنا شروع کیا تو اللہ نے کہا کہ شیطان نے اسے دھوکہ دے دیا اور یہ شیطان کی اتباع کرنے لگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کے پیروں میں سے بن گیا، شیطان کے پیچھے چلنے والوں میں سے بن گیا اور یہ گمراہ کل لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو اسے معاف کرتے، اس کے حالات کو درست کرتے، لیکن اس نے یہ پسند نہیں کیا، لیکن اس نے اللہ کی معافی کو پسند نہیں کیا، اللہ کے ذکر کو اس نے مکمل طور پر جھٹلا دیا، اللہ کو اس نے بھلا دیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اسے ہم نے برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے مثال دی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کی مثال کتے جیسی ہے، ایسے لوگوں کی مثال کتے جیسی ہے، آپ اسے مارنے کے لیے دوڑو تب بھی جیپ لٹکاتے رہتا ہے، آپ اسے مارو مت تب بھی جیپ لٹکاتے رہتا ہے، اسے جیپ لٹکانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے ذکر کرنے کے بعد ذکر سے اعراض کرنے والوں کو کتوں سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت، عزیز دوستو، ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں، بلکہ اللہ کو غضب میں ڈالنے والی چیز ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں آپ نے بری چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، آپ نے رمضان میں گانے بجانے سننا چھوڑ دیے تھے، آپ نے رمضان میں نماز کی پابندی کی، آپ نے رمضان میں روزے رکھے، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، برے لوگوں سے ملایا نہیں۔ اب جیسے ہی رمضان گزر گیا تو پھر وہی راستے میں اگر آدمی پڑ جائے تو اس آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اس پر آ سکتا ہے، اللہ اسے ہو سکتا ہے کہ خطرناک مصیبت سے دوچار کر دے۔ اب اس کے بعد دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے، تو چوکنا ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اسی راستے پر چلتے رہیں، کوشش کریں کہ اسی نیکیوں کو کماتے رہیں، کوشش کریں کہ نماز کی پابندی نہ چھوٹے۔ افسوس در افسوس کہ رمضان کے مہینے میں مساجد بھرا کرتی تھی، بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے آتے تھے، اللہ اکبر، فجر میں بہت بڑی تعداد تھی، مغرب میں بڑی تعداد تھی، پنجگان نماز میں بڑی تعداد تھی۔ اب تو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان کہاں گئے ہیں، کہاں گم ہو گئے، کس نے انہیں کھا لیا؟
आसमान तो नहीं उठा लिया, ना जमीन ने इन्हें निगल लिया। कहां चले गए ये लोग? क्या इन्होंने अल्लाह को भुला दिया? क्या ये रमजान में ढोंग रचा रहे थे? क्या ये रमजान में धोखा दे रहे थे? रमजान में इनके यहां जो नमाज की पाबंदी थी वो एक धोखा थी, और न था क्या है? अगर ये सच्चे होते तो रमजान के बाद भी इनके अंदर वही अमल होता। अगर ये सच्चे होते, रमजान के बाद भी अल्लाह से वैसे ही डरते जैसे रमजान में डरा करते थे। याद रख लें, ये तरीका इंतहाई बदकारों का तरीका है, बुरे लोगों का तरीका है। इन चीजों से बचना चाहिए। करना क्या है? करना ये है कि पहली चीज, नमाज को ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी ना छोड़ें। पंचगाने नमाज इसे पढ़ना ही पढ़ना है। रमजान में आपकी खूब ट्रेनिंग हो गई, आपने फजर की नमाज कैसे पढ़ना है सीख लिया, बेदार होना आपने सीख लिया था। अब उसके बाद हर नमाज में आप मस्जिद में हाजिरी देना सीख चुके थे। अब गैर रमजान में भी वही करना है, वही करना है। याद रख लें, अगर आपने नमाज की पाबंदी छोड़ दी, नमाज की पाबंदी आपके हाथ से छूट रही है, तो जान रखिए कि वहां पर ईमान का खात्मा हो रहा है। क्योंकि नमाज ईमान है, नमाज ईमान है। बगैर नमाज के मोमिन नहीं हो सकता। कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली चीज नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अगर किसी ने जानते बूझते नमाज छोड़ी, ये तो काफिर बन गया, ये तो काफिर बन गया, ये मुसलमान हो नहीं सकता। इस्लाम में नमाज छोड़ने का तस्वुर है ही नहीं। ये हो नहीं सकता कि ईमान का दावा करे और साथ साथ नमाजें छूट जाए, साथ साथ फजर की पाबंदी ना हो, साथ साथ इशा की पाबंदी ना हो, ये हो नहीं सकता। याद रख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन भी नमाजों को पढ़ा करते थे, जबकि उनके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। बिलाशुबा मुनाफिकीन जहन्नम के निचले गड्ढे में होंगे। ये मुनाफिकीन का हशर ये है कि नमाज की पाबंदी है उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो मुनाफिकीन भी नमाज नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर मुसलमानों के साथ नमाज छोड़ दिया जाए तो इन पर कुफ्र का ठप्पा लग जाएगा। कई सहाबा कहते हैं, हमारे जमाने में अगर मस्जिद में फलां साहब नजर नहीं आए तो हम तो कहते थे कि ये आदमी काफिर बन गया, हम तो कहते थे कि ये आदमी मुनाफिक बन गया। नमाजों में ना होना कुफर की निशानी है। अब यहां तक अहले इल्म में लिखा है, अगर किसी ने नमाज छोड़ी, ये आदमी मर जाए तो इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, इसे ना कफनाना चाहिए, इसे ना नहलाना चाहिए, इसे लेकर जाकर किसी काफिर के कब्रिस्तान में जला देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक है अहले इल्म में लिखा है, बेनमाजी की शादी टूट जाती है, इसकी बीवी इससे अलग हो जाती है, क्योंकि ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते। बड़ा ही घनावना मामला है नमाज का, बड़ा ही खतरनाक मामला है नमाज का। लेकिन अफसोस दर अफसोस हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि रमजान में ये लोग नमाज की पाबंदी किए, गैर रमजान में नजर नहीं आ रहे हैं। याद रख ले, नमाज का मामला बड़ा ही घनावना मामला है। नमाज नहीं छूटनी चाहिए किसी भी हालत में। हमें मालूम है कि नमाज यहां तक कि लड़ाई के मैदान में भी पढ़नी है। अगर लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, मारका चल रहा है, वहां पर भी नमाज पढ़ना है। नमाज सलातुल खौफ के नाम से एक नमाज है, उसे अदा करना चाहिए। मालूम है लड़ाई के मैदान में अगर आदमी गफलत में पड़ जाए तो उसके सर मार दी जाएगी, सर उड़ जाएगा, उसका मौत सामने खड़े होता है। ऐसी सूरत में भी नमाज छोड़ने का तस्वुर नहीं है। तो आप तस्वुर कर सकते हैं इस्लाम में नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। अगर आदमी नमाज खड़कर नहीं पढ़ सकता, इस्लाम कहता है कि बैठ कर पढ़े। अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता, इस्लाम कहता है कि लेट कर पढ़े। अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकता आदमी तो इशारा करें। अगर कोई आदमी कोमा में चला गया, उसे सिर्फ शऊर है, जिस्म हरकत नहीं करती, अहले इल्म ने कहा इसे इमेजिन करके नमाज पढ़ना पड़ेगा, इसे नमाज सोच कर पढ़ना पड़ेगा कि वो क़ियाम कर रहा है, कि वो रुकू कर रहा है, कि वो सजदा कर रहा है, मेरी नमाज अब खत्म हो गई, ये सोचना पड़ेगा उसे।
نماز چھوڑنے کا تصور ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جب تک آدمی کے دماغ میں عقل باقی ہے اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز چھوڑنے کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں نماز چھوڑنا ایک بالکل آسان چیز ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے مورخ کی بات بتا دوں، وہ ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ اندلس کے رہنے والے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے تو مسلمان ہے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ایسے تو مسلمان، نماز چھوڑنے والے مسلمان تو ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ان کے زمانے میں مسلمان نماز نہیں چھوڑتے، اگر وہ اب پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ دیں گے۔ نماز چھوڑنا، اللہ اکبر، یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ ہم نے نماز کو بالکل آخری میں رکھا، اللہ نے ہم نے بالکل آخری میں رکھا ہے۔ جو لوگ نماز کے لیے اہمیت دیتے ہیں اللہ انہیں اہمیت دیتا ہے۔ جو لوگ نماز کے لیے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتے ہیں انہیں جہاد کا مرتبہ ملتا ہے، مجاہد کا مرتبہ ملتا ہے۔ جیسے اسلامی حدود میں کوئی آدمی رک کر اسلامی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو اسے مرابط کہا جاتا ہے، جو مجاہدین میں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے تو اسلام نے کہا اولئک المرابطون، اولئک المرابطون، یہ وہی بلند پایا، بلند مرتبے مجاہدین کے ہیں، اسلام نے یہ کہا۔ تو یاد رکھ لے، رمضان میں ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے، ہرگز نماز کو نہ چھوڑیں، ہرگز نماز نہ چھوڑیں۔ نماز میں ڈھیر سارے فائدے ہیں، لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ نے نماز چھوڑی تو آپ نعوذ باللہ کفر کے حدود میں داخل ہو گئے، منافقین کے حدود میں داخل ہو گئے، اب بڑی مشکل ہے بہرحال۔ اس لیے آپ جب بھی نماز چھوٹیں ہمارے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، میرے اندر کہیں کفر تو نہیں آ گیا، دوڑیں اور فوراً نماز ادا کریں، دوڑیں فوراً نماز ادا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کسی نے عصر کی نماز جماعت سے چھوڑ دی تو اسے ایسے سوچنا چاہیے گویا کہ اس کے مال بال بچے سب مر گئے ہیں۔ ایسے موقع پر اسے جتنا غم ہوتا ہے اتنا غم ہونا چاہیے اگر کسی نے عصر کی نماز جماعت سے چھوڑ دی۔ اگر کسی کے بال بچے چلے گئے، گھر جل گیا، دولت لٹ گئی، تو آدمی کو جتنا غم ہونا چاہیے اس سے زیادہ غم ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، نماز کا معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، رمضان میں ہم نے اس چیز کو سیکھا ہے۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے رمضان میں سچے معنی میں اللہ کی عبادت کی تو آپ دیکھیں گے غیر رمضان میں آپ کے پاس نماز کی پابندی ہے، آپ نماز کو لے کر بڑے سیریس ہیں، تو جان رکھیں کہ الحمدللہ رمضان کی میری عبادت اللہ نے قبول کر لی۔ اگر کسی کے دل میں ایسا ہے کہ بھئی رمضان آئے تو اچھے بن جائیں گے، غیر رمضان میں پابندی وابندی کچھ نہیں، تو جان رکھیں اس کے رمضان کی محنتیں بیکار ہیں، اس کے لیے عید کی کوئی خوشیاں نہیں، یہ ڈھونگ رچا رہا ہے، اس کے اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے روزوں کو رکھنے کی عادت ڈالی ہے، اور غیر رمضان میں بھی روزے رکھا کریں، روزے رکھا کریں۔ مہینے میں کم از کم 3 دن کے روزے تو ہونے چاہیے۔ اگر آدمی اس سے زیادہ خواہش رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 دن پیر جمعرات، اگر اس سے بھی زیادہ خواہش رکھتا ہے تو آدمی 1 دن روزہ اور 1 دن روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو غیر رمضان میں بھی روزے رکھیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو پھر آئندہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، سال بھر کوئی روزہ رکھتے نہیں۔ جان رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام فی سبیل اللہ ابعد اللہ وجہہ 70 خریفہ، اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے، جہنم سے بہت دور لے کر چلے جاتا ہے۔ ایک روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو غیر رمضان میں بھی ہمیں روزے رکھنا چاہیے، وہ عادتیں اپنے اندر لانی چاہیے۔ روزہ کتنی بابرکت عبادت تھی، اللہ اکبر۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر قربت الہی پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہے،
طبیعت میں اللہ اور اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غیر رمضان میں بھی روزہ رکھا کریں، کبھی کبھار روزہ رکھا کریں۔ اور رمضان کی ٹریننگ کے بعد آپ کو جو چیز باقی رکھنی ہے، جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں دین کی باتیں سنی، آپ نے رمضان میں بیانات سنے، آپ نے رمضان میں لیکچر سنے، یاد رکھ لیں غیر رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو باقی رکھیں، غیر رمضان کے بعد بھی بیانات میں شامل ہوں، غیر رمضان کے بعد بھی سنتے رہیں، کیونکہ آدمی جب تک دینی باتیں سنتے رہتا ہے اس کا ایمان گرم رہتا ہے، اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ رمضان میں آپ نے اتنی ساری عبادتیں کیوں کی؟ کیونکہ آپ تراویح کے بعد بیان سنتے ہیں، جب بھی موقع ملے مسجد میں بیان کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ بیان سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ موبائل کے ذریعے سے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ گرماہٹ رہتی ہے، آپ کے اندر وہ ایمان کی تر و تازگی رہتی ہے، تو آپ عمل کرتے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو عمل میں آسانی پیدا ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے راستوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی یہ بیانات کے سلسلے کو باقی رکھیں، دین کی باتیں سنتے رہیں، اچھے دینی عالموں کو سنتے رہیں، دین سیکھتے رہیں، اور جو آپ جانتے ہیں دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ یہ آپ باقی رکھیں گے تو رمضان کو وہ ایمان باقی رہے گا، رمضان کا وہ ایمان باقی رہے گا۔ آخری میں ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے، اب اس کے بعد شوال کے اس نے اگر 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے، کیونکہ رمضان کا ہر روزہ اسے آپ 10 حسنات میں کنورٹ کریں گے تو 1 روزہ 10 روزے کے برابر ہو گیا، تو رمضان کے آپ کے 300 روزے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ 6 روزے رکھیں گے تو 1 روزے کے مقابل 10 حسنات یعنی 10 گنا زیادہ، تو 1 روزہ پھر 10 روزے کے برابر ہو گیا، تو شوال کے 60 اور رمضان کی 300، کل ملا کے 360 روزے آپ کے ہو گئے، جو کہ 1 سال کے ایام کی تعداد ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔